الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی ایک وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، اور انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب، ازواج اور ان کی پوری امت پر۔ آپ حضرات کے درمیان جس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کی جرت و جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے اعمال صالحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ۔ ویسے تو یہ موضوع کافی زیادہ لمبا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ میں بہت مختصر اوقات میں زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے رمضان کے تمام ایام کو صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دیا، نیک اعمال کرتے ہوئے ہم نے گزار لیا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب رمضان کے اگلے جو ایام آ رہے ہیں ان ایام میں بھی رمضان کے ایام کی طرح ہمیں گزارنے والا انسان بننا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامران ہوں گے، ورنہ ہم خسارے میں ہوں گے، ہم نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مستقل طور پر نیک عمل کرتے رہے، مستقل طور پر نیک عمل کرتے رہے، اور ہم خطبہ مسنونہ میں بار بار اس بات کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ پڑے، حتیٰ کہ تمہیں موت کا سامنا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں موت نہ دے دے تب تک ہم زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ کی بہت اہمیت اور فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو رسولوں کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیک اعمال کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رب العالمین اس نیک عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اسی لیے رب العالمین نے اسی نیک اعمال کی امتحان اور آزمائش کے خاطر رب العالمین نے ہمیں موت دیا، ہمیں زندگی دی۔ ہمیں زندگی اور موت اللہ رب العالمین نے اسی مقصد سے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا اور رب العالمین تمہیں موت اس لیے دے گا تاکہ تمہارے درمیان اس بات کی جانچ و پڑتال ہو جائے کہ تم میں کون ہے جو سب سے بہتر نیک عمل کرنے والا انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہی بیان فرما دیا کہ وہ انسان سب سے زیادہ نقصان میں ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے جو انسان نیک عمل نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت کے اندر
نازل فرما کر کے بیان فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، ہر انسان خسارے میں ہے، مالدار بھی خسارے میں ہے، شہرت یافتہ انسان بھی خسارے میں ہے، علم رکھنے والا انسان بھی خسارے میں، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. گویا رب العالمین نے 4 باتوں میں سے ایک اہم ترین بات اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان چاہتا ہے کامیابی، انسان چاہتا ہے نقصان سے بچاؤ، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کی فضیلت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ رکھی ہے، بہت ہی زیادہ رکھی ہے. اسی لیے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین ایمان صرف قبول نہیں کرنے والا، بلکہ انسان کا جب عمل صالح ہوگا تبھی رب العالمین لوگوں کے ایمان کو قبول فرمائے گا. اس آیت کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں سب آپس میں ایک ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ صرف بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں پر رب العالمین عنقریب رحم کرنے والا ہے. تو گویا رب العالمین نے ایمان والوں کے ساتھ اس بات کی شرط لگا دی ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے والے بنے، نماز قائم کرنے والے بنے. گویا رب العالمین نے عمل صالح کو لگا دیا ہے ایمان کے ساتھ رب العالمین نے عمل صالح کو لازم و ملزوم طور پر لگا دیا ہے. عمل صالح کی اہمیت و فضیلت اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی کیا چیز ہوگی؟ عمل صالح ہوگی. سنن ابن ماجہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت اذا یصیر الی القبر، جب میت قبر میں چلا جاتا ہے یجلس رجل صالح، اگر نیک انسان ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، غیر فزع ولا مشعوف، اس انسان کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. ولا مشعوف، اور اس کا دل اڑتا نہیں ہے، اس کا دل دھوکے میں پڑا ہوا نہیں رہتا ہے، اس کا دل پریشان نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمیں انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. تو گویا انسان جو عمل صالح کرے گا رب العالمین اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا. اتنا ہی نہیں، قیامت کی دن کی ہولناکیوں سے بھی اللہ محفوظ کر دے گا. اللہ اکبر. جس ہولناکیوں میں انبیاء علیہم السلام کی بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو رب العالمین اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور ان کا بدلہ دے کر رہے گا، اور ایسے لوگوں کے خاطر ہی رب العالمین کے دربار میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کسی قسم کا کوئی غم نہیں. اللہ اکبر. یہ نیک عمل ہی ہے جس نیک عمل کے بنا پر انسان کو قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. قیامت کے دن جس انسان کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو میرے نام اعمال کو پڑھو. میرا یقین تھا کہ قیامت کے دن رب العالمین سے میری ملاقات ہوگی، حساب و کتاب ہوگا. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ عیش پرست زندگی میں ہوگا، وہ خوشی کی زندگی بسر کرے گا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قطوفها دانیہ، ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا جو عالی شان جنتیں ہوں گی اور جن جنتوں کے اندر میوے جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. انہیں کہا جائے گا جنت کی تمام نعمتوں کو کھاؤ، تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، پیو، کھاؤ پیو.
اس لیے کہ تم دنیاوی زندگی کے اندر نیک اعمال کیا کرتے تھے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پچھلے جو تم نے اعمال کی اس کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اسی اعمال صالحہ کی بنیاد پر انسان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کھانے کے لیے جب روزیاں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو ہمیں پھل دیا جا چکا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں متشابہ پھل دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی قسم کا پھل انہیں کئی طریقے سے رب العالمین انہیں پیش فرمائے گا. جیسے آم ہی کو لے لو، آم کئی قسم کے ہوتے ہیں، لہذا ایک آدمی کہے گا کہ دیکھو میں نے تو آم کھایا ہے، لیکن آم کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جنتوں کے اندر، اللہ رب العالمین اپنی جنت کے اندر، اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر ایسے ہی بہت سے پھل رکھے گا جو پھل دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن اس کا مزہ الگ ہوگا، اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا. قیامت کے دن جنت میں جانے والے لوگ کہیں گے یہ تو ہم کھا چکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، کھائے نہیں ہو بلکہ تمہیں متشابہ پھل دیا جا رہا ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اتنا ہی نہیں بلکہ ہم انہیں نیک بیویاں بھی دیں گے، نیک بیویاں دیں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی بسر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بے شک جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہمیشہ ہمیش والی ہم جنت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کرے گا ہمیشہ ہمیش رہنے والی باغات سے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمیں انہی خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. یاد رکھیے جو انسان نیک عمل دنیا کے اندر نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے آیات کریمہ کے اندر ان چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ان میں سے ایک آیت سورہ اعراف کے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا یہ لوگ فیصلے کے دن کے انتظار میں ہیں؟ اللہ رب العالمین جس دن فیصلہ فرما دے گا، جس دن فیصلہ فرما دے گا یہ لوگ کہیں گے ہائے کوئی ہے ایسا انسان جو میری شفاعت کر سکے، ہائے کوئی ایسا انسان جو میرے حق میں اللہ رب العالمین تک میری بارے میں کوئی سفارش کر سکے. اور نرد فنعمل غیر الذی، اگر میرے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جنت میں داخلہ نہیں دلوا سکتا، تو کم از کم کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے جو اللہ رب العالمین سے فریاد کرے کہ رب العالمین مجھے دنیا کے اندر دوبارہ واپس کر دے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو دنیا کے اندر نہیں کیا کرتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہی وہ بدبخت ہے جو بے عملی کی بنیاد پر آخرت میں خسارے میں ہوں گے، آخرت میں خسارے میں ہوں گے، اور جتنی باتیں وہ دنیا کے اندر بنایا کرتے تھے آخرت کے بارے میں وہ سب کے سب ان سے جاتا جائے گا، وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائے گا. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ ان ظالموں کو دیکھتے جو بے عمل تھے دنیا کے اندر. وہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے رب العالمین ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، رب العالمین ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، ہم دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے، دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ایک نہیں سنے گا، جہاں تک کہ جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ، سورہ فاطر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. دنیا کے اندر جو بے عمل تھے جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، دہاڑیں گے،
چیخ ماریں گے، پکاریں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، ہم دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی، اتنا وقت نہیں دیا کہ اگر تم نیک بننا چاہتے تو نیک بن جاتے، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قیامت کے دن کے پچھتاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا کے اندر ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور آخرت میں رب العالمین بے خوف اور بے غم رہنے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔